السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مشرف یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حق اسپیشل۔ ناظرین، اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ حقوں کے خلاف عوام کی رائے آپ تک پہنچائی۔ آج ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ان سے ہم فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ حقوں کے بارے میں ان کی رائے لیتے ہیں اور اس میں علماء کرام کا کیا کردار ہے وہ ان سے جانتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ حقوں پر علماء کرام کا کیا کردار رہا ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت ہم تمام مسلمانوں کے لیے اساس ہے، بنیاد ہے۔ ہم لوگ محبت رسول کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنا سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہماری جانوں پہ کوئی تکلیف آ جائے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے مال پہ کوئی تکلیف آ جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت بات عزت رسول کی، ناموس رسول کی آتی ہے تو اس وقت ہم تمام مسلمان یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے کہ حرمت رسول پر انگلیاں اٹھائی جائیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پہ کسی قسم کی کوئی سما خراشی کی جائے۔ تو اس حوالے سے ہم فرانس کے اندر جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں انہوں نے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خاکوں کو شائع کیا ہے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو علماء ہیں وہ اپنا کردار یقینی طور پر مساجد کے اندر بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں، روڈوں پہ جو ہے وہ احتجاج ہو رہے ہیں اور علماء اس حوالے سے ہر صورت کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اصل جو صورتحال ہے وہ حکومت وقت نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ جو بھی جس ممالک کے اندر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہر صورت کے اندر سفارتی تعلقات، معاشی تعلقات اور اس قسم کے جو تعلقات ہیں وہ ختم کیے جائیں اور عالمی لیول پر اس چیز کو اٹھایا جائے اور اپنا ایک مضبوط کردار ادا کیا جائے۔ اس میں کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت و آبرو وہ ساری کی ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے ہیں تو راستے میں درمیان میں نہر آتی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موزے اتار کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں کے جو گورنر ہیں صحابی رسول، انہوں نے کہا یا امیر المومنین، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کا ایک نام ہے، آپ کا ایک کردار ہے، تو آپ نے اپنے موزے اتار کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیے، تو جو عام قسم کے لوگ ہیں یا دوسرے جو غیر مذاہب ہیں تو اس وقت وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اسلام ہے وہ اپنی پاور کے ساتھ زندہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر میرے موزے پاؤں کے اندر ہوں یا میرے موزے کندھوں پر ہوں تو میری عزت و آبرو کے اندر کوئی جو ہے وہ نقص آ سکتا ہے یا لوگ کوئی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ محبت رسول ہے اور دین اسلام ہے۔ وہ اسلام اپنی پاور کے ساتھ زندہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ وہ زندہ و سلامت رہے گا۔ تو ہم کسی صورت کے اندر بھی ناموس رسالت پر نہ کوئی چیز برداشت کر سکتے ہیں، نہ اس قسم کے خاکے، کارٹون یا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اگر کوئی بھی انگلی اٹھائی جائے تو ہم انشاءاللہ ان انگلیوں کو کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے جو اکابرین ہیں اور جو عشاق رسول جنہوں نے ناموس رسالت پہ اس قسم کے کئی بار جو حملے ہوئے ہیں تو انہوں نے گستاخوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اگر کوئی ایسا لاہ عمل ہوا تو ضرور انشاءاللہ جو عشق رسول کے اندر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پیش کریں، لیکن بہار کا یہی ہمارا موقف ہے اور ہم یہی اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ براہ کرم ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس چیز کی، آپ عالمی سطح پر اس چیز کو اٹھائیں اور جو فرانس ہے یا دیگر ممالک ہیں، کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ اس طرح کی انگلی اٹھاتا ہے تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کریں اور عالمی عدالتوں کے اندر یہ موقف لے کے بھی جائیں
اور اس قسم کے قوانین پاس بھی کریں کہ ہم مسلمان باقی تو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرمت رسول پہ کسی صورت کے اندر بھی کوئی بھی انگلی اٹھائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ قاری ادریس قریشی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی اسی معاملے پر گفتگو کریں گے کہ علماء کرام نے فرانس میں شائع ہونے والے جو گستاخانہ خاکے ہیں اس پر کیا کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، امت کے اتحاد کے لیے بھی کوئی کام نہیں ابھی تک دیکھنے میں آیا، تو ان سے بھی یہی سوال ہے میرا کہ امت کے اتحاد کے لیے علماء کرام نے ابھی تک کردار ادا کیوں نہیں کیا، جبکہ دیکھیں آئے روز کہیں نہ کہیں گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال نیدرلینڈ میں یہ واقعہ پیش آیا، اس سال فرانس کی یہ اس طرح سے جسارت کی انہوں نے، تو علماء کرام اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے امت کو اتحاد پیدا کرنے کے لیے امت کا؟ آپ کا بہت اچھا سوال، اور موجودہ حالات کے پیش نظر جو فرانس نے ایک ظلم کی انتہا ڈھائی پوری امت مسلمہ پر، بالخصوص اہل پاکستان کے، اور جہاں کہیں بھی کلمہ گو مسلمان میرے نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، ہر ایک کا دل رنجیدہ ہے، دکھ سے بھرا ہوا ہے، جذبات کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا سوال کہ علماء کرام کا اس پر کیا کردار ہونا چاہیے، تو یقیناً بہت سے علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس پر اپنے اپنے نظریے سوچ کے مطابق اپنے بیانات بھی جاری کیے ہیں، اپنی ہمت و طاقت کے مطابق ریلیوں کا، جلوس کا بھی اہتمام ہوا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہمارے امیر المجاہدین اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب متعن اللہ بطول حیاتی، اللہ رب العزت آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ بھی اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے امت کے اندر ایک بیداری پیدا کی ہے، اور اپنی ہمت سے بڑھ کر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی خدمت، اپنی غلامی نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اپنے اپنے فقہ، اپنے اپنے نظریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بالخصوص حضور کی ناموس کے اس مسئلے پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور امت مسلمہ کو متحد کرنا چاہیے۔ جس طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میدان عمل میں اترے، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پوری امت کو بیدار کیا، اسی طرح آج علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ایک بزرگ کی اس زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، چہ جائے کہ آپ کے نظریات، آپ کی ترجیحات الگ ہیں، لیکن یہ مان جائیں کہ ہم نے قبر میں سرکار کو منہ دکھانا ہے، تو اس مسئلے پر ہم سب کو متفق ہو کر نکلنا چاہیے۔ جتنی انسان کی ہمت توفیق ہے، اس سے بڑھ کر حضور کی بارگاہ میں اپنی خدمت اور غلامی اور نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور اس پر میں ریاست مدینہ کے حکمرانوں سے، اہل پاکستان سے اور حکمرانوں سے بالخصوص ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علماء کرام جو بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی، خدارا انہیں جیلوں میں مت بند کیجئے، بلکہ آپ بھی اپنی ایمانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، چونکہ اب یہ کام سارا ہماری پارلیمنٹ نے کرنا ہے، ریاست نے کرنا ہے، سفیر کو نکالنا بھی انہوں نے ہے اور ادھر بٹھانا بھی انہوں نے ہے، تو علماء کا یہی کردار ہے کہ یہ امت کو جگا سکتے ہیں، عوام کو بیدار کر سکتے ہیں۔ باقی ہم پارلیمنٹ پہ حملہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ ہماری سوچ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو متحد ہو کر حضور کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے خالد صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی اسی موضوع پر جانیں گے کہ یہ کیا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اس معاملے پر، ان کی کیا رائے ہے کہ علماء کرام اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے ابھی تک امت کے اتحاد کے لیے، خاص طور پر فرانس کا جو معاملہ ہوا ہے، وہاں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے، اس معاملے پر ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ فرانس کے حوالہ سے جو انہوں نے گستاخانہ خاکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاپے ہیں، تو اس حوالے سے یقیناً بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے، کسی بھی مسئلہ کو نہیں لے کر آنا چاہیے، کوئی مسئلہ اہل حدیث سے ہے، مسئلہ اہل سنت سے ہے، دیوبند ہے، یہ کوئی بھی ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں،
ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور سب ایک ہو کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور رتبے کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے سب مل جل کر جو ہے وہ نکلیں اور ہم پروٹیسٹ کریں اور پرامن طریقے سے کریں، لیکن اپنی آواز کو پہنچائیں۔ نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہمیں اس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ تو میرا پیغام ہے تمام دینی جماعتوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ جماعتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی آواز کو بلند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم سب کی جانیں قربان ہیں۔ تو تمام علماء کرام کو اس بات کی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے پلیٹ فارم کو چھوڑتے ہوئے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اس چیز کا حکم بھی دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی سے تھامے رہیں اور آپ فرقوں میں مت بٹیں۔ تو فرقوں سے بچتے ہوئے ہم جب یکمشت ہو کر ایک آواز بلند کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، تو یقیناً وہ کارآمد بھی ہوگی اور اکٹھے ہونے میں اللہ رب العالمین اس میں برکت بھی نازل کرے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، آئندہ وہ بھی جو ہے وہ خبردار رہیں گے کہ مسلمان سب ایک ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ گفتگو یا خاکے وغیرہ شائع نہیں کرنے۔ آپ نے جیسے کہ فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں پہ بات تو کی ہے، اگر ہم دیکھیں ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ دین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہر گزرتے دن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جنریشن دین سے دوری کی وجہ کیا ہے اس میں علماء کرام اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ میں بار بار سوال علماء کرام پہ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء ہوتے ہیں جو معاشرے کو وہ سدھار سکتے ہیں۔ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں نا، تو نئی جنریشن کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے علماء اپنا کردار ادا کرتے نظر نہیں آتے ہمیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اسی سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا جو آپ نے سوال کیا، اور میں پسند کروں گا اس کا جواب دینا سب کو ہی۔ وہ جواب صرف اتنا ہے کہ بھائی جو بھی بندہ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے، یعنی جو بھی بندہ سوال کرتا ہے کہ بھائی علماء کا کام ہے، عالم ایک معاشرے کو سدھارے گا، تو بھائی معاشرہ عالم سے نہیں چلتا، معاشرہ گھر سے چلتا، کہ اس کی گھر سے تربیت کیسے ہو رہی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، لڑکا لڑکی، واٹ ایور، اس کے گھر سے اس کو کس طرح کی تربیت مل رہی ہے۔ دین اس کے بعد وہ جس وقت گروم اپ ہوتا ہے، جب وہ دنیا دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تب بھی گھر پیرنٹس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ٹیچرس کی بھی ہوتی ہے، ان والدین اور پیرنٹس جتنے بھی، یعنی کہ جو بھی ہیں پیرنٹس، وہ اپنے آپ کو، جس طرح ریسنٹلی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک عالم نے ایک بات کی، مولانا نے ایک بات کی، وہ یہی کی تھی کہ بھائی ہم لوگوں کے گھر میں، ہم لوگوں کے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے پہلے چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ بھائی اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے۔ ہم لوگ اگر اپنے ہی اولاد ہوئی ہے اور ہم لوگ صرف پہلا اپنا ایم، اپنا گول ہی یہ بنائیں کہ بھائی اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، دین اس کو دنیا کی فائٹ کے لیے چھوڑ، پہلے اس کو اپنا، ہم لوگ اس چیز کا اپنے ساتھ کمٹ کریں کہ بھائی ہم نے اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان کروانی ہے، اس کو اللہ کی پہچان کرانی ہے۔ دین اس کو جو مین چیز آپ کا جو سوال کا مقصد تھا کہ علماء کیوں نہیں لوگوں کو ایک راہ راست پہ لے کے آ رہے، تو علماء ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ رہے، جو آپ کا اس طرح یہی سوال تھا۔ وہ پلیٹ فارم بات کی بات ہے، پہلے گھر کی تربیت ہے، دین علماء میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ علماء سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ علماء جہاں پہ کسی بھی فرقے کو اٹھا لیں، کسی بھی مذہب کو اٹھا لیں، وہاں پہ عالم کوئی بھی عالم ہے، اگر دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو علماء ایک ہیں، وہ کوئی اہل سنت نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، عالم اس میں ایک ہے، یعنی کہ ایک ہی ہو جائیں گے سارے۔ مگر گھر کی تربیت پہلے فرسٹ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے ینگسٹرز کا رجحان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ کا اس طرح کا سوال تھا، اس میں پہلے انوالومنٹ آپ کے پیرنٹس کی ہے، دین آپ پیرنٹس ہی گائیڈ کرتے ہیں کہ یار فلاں مسجد میں جاؤ، فلاں اس میں عالم کو فالو کرو، فلاں دین کو سنو۔ تو پیرنٹس ہی بیسک ہوتے ہیں جو بچے کو ایک ٹریک دکھاتے ہیں۔
جی ناظرین، آپ نے علماء کرام کی گفتگو سنی. اگر بحیثیت قوم ہم متحد ہو جائیں، امت کے طور پر متحد ہو کر چلیں اور علماء کرام بھی تمام امت کو ایک پیج پر لے آئیں، تو مغربی دنیا کی کبھی بھی یہ جرت نہیں ہو سکے گی کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے گستاخی کر سکیں. اپنے میزبان مشرف یاسین کو پروگرام حق اسپیشل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.